بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلح امام حسن علیہ السلام، ایک مختصر تجزیہ۔ امام حسن علیہ السلام کی حیات بابرکت سیرت و کردار کے اعتبار سے اپنے آب و جد کے سیرت و کردار کی مکمل آئینہ دار ہے، اور آپ زندگی کے ہر مرحلے میں فضائل و کمالات کی اس منزل پر ہیں جس کے بارے میں عام انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حسب و نسب کے اعتبار سے جو فضیلت آپ کو حاصل ہے، آپ سے پہلے دنیا میں کسی کو نہیں ملی۔ آپ کے ماں اور باپ دونوں معصوم ہیں۔ ایسے معصوم ماں باپ کی اولاد کو اگر حبیب خدا سرکار رسالت مآب کی آغوش میں تربیت مل جائے تو اس میں کیسے چار چاند لگیں گے، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ علم و حکمت، عبادت، شجاعت، سخاوت، کرم، ایسے نہ جانے کتنے کمالات اس ذات بابرکت میں یکجا جمع ہو گئے تھے، جنہوں نے زندگی کے ہر مرحلے میں آپ کی شخصیت کو بے مثال بنا دیا تھا، جس کی تفصیلات تاریخ کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ لیکن آپ کی زندگی کا سب سے حساس اور اہم کارنامہ دین حق کی حفاظت میں رضا الہی کے لیے اپنے حق سے دستبردار ہو کر صلح کے لیے تیار ہو جانا ہے، جس پر شجاعان عالم آج تک انگشتے بدندان ہیں، اور ایک ایسا کارنامہ تھا جس نے دین اسلام کو حیات ابدی عطا کر کے باطل کے چہرے سے ہمیشہ کے لیے نقاب الٹ دی، جس کے نتیجے میں 61 ہجری میں حق و باطل کے آمنے سامنے لڑائی میں حق کو جو ابدی فتح نصیب ہوئی اور باطل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا ہو گیا۔ اس کی بنیاد صلح امام حسن ہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ صلح کے نتیجے میں رسوائی کے شکار متعصب دشمن اور اس کے حامیوں نے اس عظیم کارناموں کو ایسے انداز میں پیش کرنا چاہا جس سے آپ کی شخصیت کو مجروح کیا جا سکے، اور آپ کے اس اقدام کو اپنا ذاتی بزدلانہ اقدام قرار دیا۔ اسی طرح سطحی فکر رکھنے والے ہنگامہ پسند افراد نے بھی حقائق پر نظر نہ رکھنے کی وجہ سے یہ سوال کرنا شروع کر دیا کہ کیوں امام حسن علیہ السلام نے امام حسین کی طرح جنگ نہیں کی؟ اس طرح زیادہ سے زیادہ آپ شہید ہو جاتے تو آپ کی شہادت سے باطل کی حکومت متزلزل ہو جاتی۔ لیکن حقائق کی متلاشی نگاہیں اگر تاریخ کے اوراق پلٹیں تو وہ تمام حقائق سامنے آ جائیں گے جن کی بنیاد پر امام حسن علیہ السلام نے صلح کی تھی، اور اس وقت اندرونی حالات میں خانہ جنگی کی کیفیت کے مقابلے میں اسلام کی حفاظت کا تنہا راستہ صلح کو قبول کرنا ہی تھا۔ چنانچہ ان حکمتوں اور ان حقائق سے نقاب کشائی ضروری ہے جو صلح اس کے عظیم مقصد کو بیان کر سکیں، جو حقیقت پسند ذہنوں سے اس صلح سے متعلق شکوک و شبہات دور کر سکیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے امام حسن علیہ السلام کی شخصیت اور خاص طور پر آپ کی شجاعت اور بہادری کے کارناموں پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے، جس سے یہ واضح ہو جائے کہ صلح کا مقصد معاذاللہ بزدلانہ اقدام نہیں بلکہ ایک انتہائی شجاعانہ قدم تھا جس نے باطل کی چولیں ہلا دی۔ تاریخ گواہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام ایک انتہائی شجاع اور بہادر انسان تھے، اور آپ کی زندگی میں خوف و ہراس نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی تھی۔ جنگ جمل میں آپ کے والد کے ہمراہ صف اول میں اس کے انداز میں جہاد کیا کہ بڑے بڑے شجاع اور بہادر افراد انگشت بدندان رہ گئے۔ آپ عظیم بہادروں کی صفوں سے آگے آگے بڑھ کر دشمنوں کے لشکر پر پے در پے حملے کر رہے تھے۔ آپ نے جنگ سے پہلے اپنے والد ماجد کے حکم سے کوفہ میں بنی امیہ کی حکومت کے اعلی کار ابو موسیٰ اشعری کی موجودگی کے باوجود اپنے خطبوں سے 9000 افراد کو میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار کیا۔ جنگ صفین میں بھی آپ نے لوگوں کو میدان جنگ پر جانے کے لیے آمادہ کرنے میں عظیم کردار ادا کیا۔ میدان جنگ میں آپ کے عزم اور حوصلہ و شجاعت اور جواں مردی کو دیکھ کر مولا کائنات نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو مزید آگے بڑھنے سے باز رکھو، کہیں نسل پیغمبر منقطع نہ ہو جائے۔ اسی طرح صلح کے بعد بنی امیہ اور خاص طور پر معاویہ سے مناظرہ اور خط و خطابت میں آپ کا جو انداز ہے وہ آپ کے عزم اور حوصلے کی بہترین ترجمانی کرتا ہے۔ صلح کے بعد جب معاویہ اپنے اقتدار میں اضافے کے نشے میں چور ہو کر کوفہ پہنچا تو آپ نے اس کے سامنے منبر پر جا کر علی اور اولاد علی کے فضائل و کمالات اور معاویہ کے نقائص سے لوگوں کو روشناس کیا۔ اسی طرح جب خوارج کے ایک سردار خواسر اسدی نے معاویہ کے خلاف بغاوت کی تو اس نے اپنے خیال میں اپنے اقتدار کو ثابت کرنے کے لیے امام حسن کو خط لکھا، جس میں لکھا کہ جب آپ مدینہ کی طرف سفر کریں تو خواسر اسدی کی بغاوت کا قطع کما کر کے آگے بڑھیں۔ امام حسن علیہ السلام نے اس کے جواب میں تحریر فرمایا، میں نے امت اسلامی کی بھلائی کے لیے تجھ کو چھوڑ دیا، جس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تیری طرف سے دوسروں سے لڑنے لگوں۔ اگر مجھے جنگ کرنا ہوتی تو سب سے پہلے تجھ سے جنگ کرتا، اس لیے کہ تجھ سے جنگ کرنا خوارج سے جنگ کرنے سے زیادہ ضروری ہے۔